بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہ، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایک حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ دنیا کی عجیب اور منفرد بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس کی تابع اور فرما بردار تھی؟ اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے؟ اور پھر اس ملکہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور پھر یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی؟ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری روح زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان چاروں بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ وہاں پانی کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چریتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے، اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں آج آپ کے لیے عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک عجیب و غریب ملک میں گیا، جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت اور حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، ان تمام نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی کہ وہ اللہ واحد کی عبادت کرے اور شرک سے توبہ کرے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو اسے پہنچانے کا حکم دیا۔ جب ہدہد نے ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچایا تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور حکمت کو جانتے ہوئے فوری جنگ کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو طائف بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ ان کی نیت کا اندازہ لگا سکے۔ جب طائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ ان طائف سے بہت بہتر ہے۔ آپ نے ملکہ بلقیس کو یہ پیغام دیا کہ وہ خود حاضر ہو کر ایمان لائے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک وزیر جو جنات میں سے تھا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے۔
جن نے کہا کہ وہ تخت کو کچھ ہی لمحوں میں لے کر آئے گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک اور درباری جو علم کتاب جانتا تھا نے کہا کہ وہ پلک جھپکتے ہی میں پہلے تخت حاضر کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اپنے تخت کو وہاں موجود پایا جو اللہ تعالیٰ کے معجزے سے وہاں پہنچایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک شیشے کے فرش سے گزرنے کا کہا، جسے ملکہ بلقیس نے پانی سمجھا اور اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ اس واقعے نے ملکہ بلقیس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو واضح کر دیا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور شرک سے توبہ کر لی اور اللہ واحد پر ایمان لے آئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔